अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता स्टोरीज़ में मैंने आपको बताया था कि 12 अक्टूबर 1999 की फ़ौजी बगावत, जिसके नतीजे में नवाज़ शरीफ हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया था, उसकी सपोर्ट के अंदर उस टाइम के जो दानिश्वर हज़रात थे, जो सीनियर सहाफ़ी थे, जो उस टाइम का मीडिया था, अखबारात थे, उन्होंने इसकी भरपूर पज़िराई की थी, इसके हक़ में बढ़-चढ़ कर दलाइल दिए थे और इस हवाले से मैंने आपके सामने नजम सेठी साहब जो सीनियर सहाफ़ी हैं, उनके इदारे द फ्राइडे टाइम्स का एडिटोरियल उसके कुछ मुंदरजात रखे थे और जिसमें उन्होंने जो था जस्टिफाई किया था उस सारे प्रोसेस को, जो ओवरथ्रो था नवाज शरीफ हुकूमत का, और उसको महज फौजी रद्द अमल करार दिया था और उसके हक में कई दलाइल पेश किए थे और उसका उन्वान उन्होंने जो था निजात दहिंदा जो था वो रखा था, यानी कि जो फौजी जर्नैल थे उस टाइम के, जिन्होंने हुकूमत जो था उसका धड़न तख्ता किया था, उनको उन्होंने निजात दहिंदा बनाकर पेश करने की भरपूर कोशिश की थी। लेकिन इसी इदारे के आखिर में उन्होंने जो शरीफ बरादरान की हुकूमत थी पंजाब के अंदर और वफाक के अंदर, उसको उन्होंने करप्ट, नाअहल, खतरनाक, जाबिर, धोखेबाज और बदमाश हुकूमत तक कहा था। इस इदारिये के अंदर जो द फ्राइडे टाइम्स का था, ये इदारिया जो था महज ये जो फौजी बगावत थी इसके 3 रोज़ बाद वाला जो शुमारा निकला था, उसके बाद ये जो था शाये किया गया था। इसका जो आखिरी हिस्सा है वो मतलब नवाज शरीफ की जो हुकूमत थी 1997 ta 99 वाली, उसके खिलाफ एक भरपूर चार्जशीट थी और ये चार्जशीट जो थी ये नजम सेठी साहब के इदारे जो था द फ्राइडे टाइम्स, उसकी जानिब से पेश की गई थी। जो पहली 2 स्टोरीज़ हैं उसके अंदर मैंने आपको सारा बयान किया कि किस तरीके से फौजी जो था प्लानिंग हो रही थी और जो नवाज शरीफ के हक में बोलने वाले जर्नैल थे उनको जो उस टाइम के आर्मी चीफ थे जनरल परवेज मुशर्रफ साहब, उन्होंने बरतरफ कर दिया था और एक को खड्डे लाइन लगा दिया था, बाकी उन्होंने सख्त पैगाम दिया था। और नवाज शरीफ साहब जो थे उन्होंने किस तरीके से यूएई जाकर और इधर जो था बकौल द फ्राइडे टाइम्स इदारिये इकदामात किए थे आर्मी चीफ को निकालने के लिए, जनरल परवेज मुशर्रफ को, और नवाज शरीफ हुकूमत जो थी 12 अक्टूबर 1999 को उन्हें गिरफ्तार करने की प्लानिंग बना चुकी थी, पुलिस को भेज चुकी थी, लेकिन आखिर में ये हुआ कि वो खुद जो थे गिरफ्तार हो गए और उनका जो नया लगाए जाने वाला आर्मी चीफ था, नामजद आर्मी चीफ जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब, उन्हें भी गिरफ्तार होना पड़ा इस सारे 12 अक्टूबर 1999 के इकदामात के नतीजे में। अब ये सब कुछ बयान कर चुकने के बाद जो द फ्राइडे टाइम्स का वही एडिटोरियल है 15 अक्टूबर 1999 वाला, उसका जो एंड है वो एक किस्म की चार्ज शीट है उस टाइम की जो हुकूमत थी PMLN की, उसके खिलाफ। अब उसके जो आखिरी हिस्से हैं वो मैं आपके सामने उन्हीं अल्फाज के अंदर पढ़ूंगा, क्योंकि वो उन्हीं के अंदर वही जो है सारी कुव्वत और ताकत है जो उस हुकूमत के खिलाफ जो नजम सेठी साहब का इदारा था उसकी जानिब से जो थी जिसका मुजाहरा किया गया था, वो मैं आपके सामने उन्हीं जो है एग्जैक्ट अल्फाज के अंदर आपके सामने पढ़ता हूँ। हकायक बहुत वाज़ेह हैं। जनरल परवेज मुशर्रफ एक फितरी और सियासी ख्वाहिशात के हामिल कू मेकर नहीं है। 13 अक्टूबर 1999 को मुशर्रफ के 4 मिनट के मुख्तसर लेकिन जोरदार खिताब के हर लफ्ज में मौजूद जो खलूस था वो ठीक लगता है। तो उन्होंने कहा कि जो मुशर्रफ साहब हैं उनकी कोई सियासी ख्वाहिशात नहीं है, हालांकि बाद में साबित हुआ कि मुशर्रफ साहब की सियासी ख्वाहिशात भी थी। उन्होंने उन्हीं लोगों के साथ जिनको उन्होंने निकाला था और जिस बयानी के ऊपर निकाला था उन सब इल्जामात से बरी करके उनके साथ NROs किए, उनको डीलें दी, एग्जाइल डील शरीफ खानदान को दी, NRO डील जो थी वो दीगर जो सियासी खानदान है, भुट्टो खानदान और जरदारी खानदान और दीगर जो मुबैना करप्ट और क्रिमिनल अफराद थे उनको उन्होंने दी थी। तो ये लाइनें जो थी बाद में जो ये तजिया था ये भरपूर अंदाज से गलत साबित हो गया था। आगे इस एडिटोरियल में कहा गया है, दूसरी तरफ नवाज शरीफ ने एक बार फिर चालाकी से आगे निकलने की कोशिश की मगर नाकाम हो गए। ये भी वाज़ेह है कि अवाम की अक्सरियत शरीफों और उनके दरबारियों से नाखुश थे। वो जाबराना, वो यानी कि शरीफ और उनके दरबारी, वो जाबराना, धोखेबाज, करप्ट, नाअहल और ख़तरनाक थे। उनकी बदमाश हुकूमत के जाने पर ज़्यादा आंसू नहीं बहाए जाएंगे। ये मैं बता रहा हूँ कि हुकूमत की बरतरफी के फौरी बाद उन्होंने 15 अक्टूबर को शाया होने वाले शुमारिये के लिए द फ्राइडे टाइम्स के ये एडिटोरियल लिखा था। तो ये उस टाइम के फौरी जो है उनके जज्बात थे। आगे उन्होंने लिखा है, और जहाँ तक
اور جہاں تک جمہوریت کا تعلق ہے تو یہ پاکستان میں اس وقت مر گئی تھی جب سپریم کورٹ پر حملہ کیا گیا. یہ وہ چارج شیٹ پیش کر رہے ہیں شریف خاندان کی حکومت کے خلاف جو انہوں نے غیر جمہوری اقدامات کیے تھے. ان کو اب یہ جو اداریہ ہے اس کے اندر نجم سیٹھی صاحب جو ہیں وہ گنوا رہے ہیں. اور جہاں تک جمہوریت کا تعلق ہے تو یہ پاکستان میں اس وقت مر گئی تھی جب سپریم کورٹ پر حملہ کیا گیا, عدلیہ کی تذلیل کی گئی اور اسے کمزور اور کھوکھلا کیا گیا, جب پارلیمنٹ کو خاموش کرایا گیا, جب صوبائی حکومتوں کو بے قاعدہ انداز میں ہٹایا گیا, جب صحافت پر حملے کیے گئے, جب بیوروکریسی کو سیاست زدہ کیا گیا, جب وزیر اعظم کے اختیارات پر تمام چیک اینڈ بیلنس کو سسٹمیٹک انداز میں ہٹایا گیا اور باضمیر اختلاف کرنے والے افراد کو ڈرانے کے لیے شریعت بل کی تلوار کو لہرایا گیا. تو یہ سارے اقدامات جو تھے وہ گنوائے دی فرائیڈے ٹائمز کے اس ایڈیٹوریل میں چارج شیٹ کرنے کے لیے نواز شریف حکومت کو اور جسٹیفائی کرنے کے لیے جو فوجی بغاوت تھی اس کو. آگے انہوں نے سوال اٹھایا ہے کہ اگر کامیاب جوابی بغاوت کے نتیجے میں اس لمبے عرصے سے گلتی سڑتی لاش کے دفنانے کے احکامات دیے گئے تو کیا اس چیز کی کوئی اہمیت رہ جاتی ہے. یعنی کہ انہوں نے جو فوجی اقدام تھا اس کو جوابی بغاوت قرار دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ یہ گلتی سڑتی لاش تھی جو اس ٹائم کا نظام تھا, نواز شریف کی حکومت تھی, اس کو دفنانے کے محض احکامات دیے گئے ہیں جو اور اس کی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ایڈیٹوریل میں آگے بیان کیا گیا ہے کہ اس کی اہمیت صرف ایک لحاظ سے ہے, جمہوریت تمام نظاموں میں اس وقت بھی ایسی چیز ہے جو سب سے کم قابل اعتراض ہے, لیکن پھر جمہوریتیں ہی جمہوریتیں ہیں. در حقیقت جتنے ممالک ہیں جمہوریت کی اتنی ہی قسمیں اور شکلیں ہیں. دراصل جمہوریت سیکیورٹی, استحکام, خوشحالی, تخلیق جیسے مقاصد کے حصول کا ایک ذریعہ ہے. تو یہ چیز ہمیں کہاں لے جاتی ہے. اس کے بعد انہوں نے جمہوری جو نظام ہے دنیا کے ان سے متعلق بیان کرنے کی کوشش کی ہے اور جمہوریت کے مقاصد جو ہیں وہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جمہوریت جو ہوتی ہے وہ سیکیورٹی, استحکام, خوشحالی, تخلیق جیسے مقاصد کے حصول کا ذریعہ ہوتی ہے. آگے انہوں نے پھر جو بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کے جمہوری ادوار تھے ان کے خلاف شدید تنقید کی ہے اور لکھا ہے کہ ہمارے ہاں بے نظیر بھٹو اور نواز شریف نے 10 برس حکومت کی ہے, ہر حکومت اس سے پہلے کی حکومت سے بدتر ہوتی تھی. یعنی کہ بے نظیر بھٹو, نواز شریف ایک دوسرے کے بعد پے در پے حکومتیں کرتے رہے 10 برس تک, 1988 سے 1999 تک. اور بقول نجم سیٹھی صاحب کے ادارے کے ایڈیٹوریل کے جو ان کی حکومت ہوتی تھی وہ ہر برس اس کا گزشتہ برس سے بدتر ہوتا تھا. کسی نے بھی ہمیں سیکیورٹی, استحکام, خوشحالی, تخلیق جیسی چیزیں نہیں دی, بلکہ ہم ہر گزرتے برس کے ساتھ ان تمام شعبوں میں بدتر ہوتے گئے. یعنی کہ یہ جو ان کے ادوار تھے جمہوری ادوار, ان کے اندر سیکیورٹی, استحکام, خوشحالی, تخلیق جیسی جو جمہوریت کے اہداف ہوتے ہیں ان کے اندر ہمارا جو ان تمام شعبوں کے اندر پاکستان بدتر ہوتا گیا. اس لیے انتخابات میں کم ہوتے ٹرن آؤٹ سے انتخابی نظام میں ہمارے اعتماد کی کمی کا اظہار ہوتا ہے. لہٰذا انہی رہنماؤں اور امیدواروں کے ساتھ دھوکے پر مبنی انتخابات کا ایک اور مرحلہ وہ آخری چیز ہوگی جس کی ہمیں ضرورت ہوگی. یہ تجویز دی تھی نجم سیٹھی صاحب نے. انہوں نے آگے بیان کیا ہے کہ بہت سے پاکستانی ایسا عبوری نظام چاہتے ہیں جو بلا امتیاز احتساب کرے, اور جب وفاقی جمہوریت کے تحت 2-2.5 برس تک سیاسی نظام کو پھر سے کھولا جائے تو اس کے لیے ایسے نئے قوانین بنائے جائیں جن میں گڈ گورننس کے بہت سے مطالبات شامل ہوں. ایک تو انہوں نے احتساب کی بات کی جو مشرف صاحب نے بھی راگ الاپا تھا احتساب کا, لیکن بعد میں جن کے خلاف احتساب کا محاذ کھولا تھا انہی کو خصوصی طیاروں کی مدد سے سعودیہ, جدہ اور دیگر ممالک کے اندر بھیج دیا گیا ایک ڈیل کے تحت. آگے نجم سیٹھی صاحب کے اداریہ جو ہے اس کے اندر انہوں نے تجویز دی کہ وفاقی جمہوریت کے تحت 2-2.5 برس تک سیاسی نظام کو پھر سے کھولا جائے. یعنی کہ 2-2.5 برس تک وہ سیاسی نظام کھولنے کے حق میں ہی نہیں تھے. آگے اس کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ یہ قابل عمل فارمولہ ہے, لیکن اس کے ساتھ چند شرائط جو ہیں وہ منسلک ہونی چاہیے. نگران لوگوں کو ایماندار اور اہل ہونا چاہیے, انہیں بغیر کسی نوازش اور ڈر کے سخت فیصلے لینے کے لیے با اختیار ہونا چاہیے. ان کے پاس اگلے محاذ سے رہنمائی کرنے کی اخلاقی جرات ہونی چاہیے. تو نگران لوگوں کو ایماندار اور اہل ہونے کی جہاں تک وہ بات کر رہے ہیں تو ایک قسم سے وہ جو سیٹھی صاحب تھے وہ اپنی سی وی پیش کر رہے تھے کہ کیونکہ وہ 1996 والا جو نگران سیٹ اپ تھا اس کے اندر وہ خدمات سارے انجام دے چکے تھے, آگے بھی وہ نگران سیٹ اپ کا حصہ ہونا چاہتے تھے اور بعد میں یہ چیز ثابت ہوئی. مشرف صاحب نے تو انہیں نہیں لگایا, لیکن جن کے خلاف وہ چارج شیٹ پیش کر رہے تھے انہوں نے بعد میں یعنی کہ شریفوں اور زرداریوں نے ان کو بعد میں جو تھا نگران سیٹ اپ کا حصہ بنایا تھا.
इस ये जो एडिटोरियल है جس میں فوجی جرنیلوں کو نجات دہندہ بنا کر پیش کیا گیا، اس کا جو آخری پیرا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ جنرل مشرف اور ان کے ساتھی بغیر ارادے کے پاکستان کے نازک موڑ پر پہنچ چکے ہیں۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بغیر ارادے کے یہاں پر پہنچے ہیں، حالانکہ وہ بغیر ارادے کے نہیں پہنچے تھے اس موڑ کے اوپر۔ انہوں نے پوری پلاننگ کی ہوئی تھی مارشل لا لگانے کی، اور وہ کسی نہ کسی ٹریپ کے اندر نواز شریف حکومت کو پھنسانا چاہتے تھے، اور نواز شریف حکومت کو انہوں نے کامیابی سے اس ٹریپ میں پھنسا لیا تھا۔ وہ جو اس ٹائم کے چند جرنیل تھے، 3-4 جو اس پلاننگ کا حصہ تھے، ان میں ایک جنرل ریٹائرڈ شاہد عزیز صاحب تھے، جن کی یہ کتاب ہے یہ خاموشی کہاں تک۔ اس کے اندر انہوں نے انکشافات کیا کہ کس طریقے سے جو تھا پلاننگ پہلے سے ہو چکی تھی، بس موقع کی تلاش تھی جو تھی حکومت کا تختہ الٹنے کی۔ تو یہ جو لائن ہے جو انہوں نے لکھی ہے کہ بغیر ارادے کے وہ اس نازک موڑ پر پہنچے تھے، تو یہ سب کچھ بغیر ارادے کے نہیں تھا، یہ بالکل ارادوں کے ساتھ تھا، اور اس کی پوری منصوبہ جو بندی تھی وہ ہو چکی تھی۔ آگے بیان کیا گیا ہے ایڈیٹوریل کے اندر کہ ان کے ارد گرد ہر چیز ناکامی کی خبر دے رہی ہے مشرف کے ارد گرد۔ اگر وہ پاکستان کی تجدید نو اور تعمیر نو کے نئے ایجنڈے کے ایک نمایاں حصے پر ڈیلیور کر جائیں تو تاریخ انہیں قائد اعظم کے خواب کے نجات دہندہ کے طور پر یاد رکھے گی۔ تو یہاں پر انہوں نے اس کا نچوڑ دلا دیا ہے کہ اگر جو اس ٹائم کے جنرل مشرف ہیں اور ان کے جو ساتھی تھے، جرنیل جو تھے ٹاپ کے 3-4 جنہوں نے یہ ساری پلاننگ کی تھی، تو وہ اگر ڈیلیور کر جاتے ہیں تعمیر نو اور تجدید نو کے نئے ایجنڈے کے اوپر، تو وہ جو ہے قائد اعظم کے جو خواب ہے اس کے نجات دہندہ کے طور پر انہیں قوم جو ہے وہ یاد رکھے گی۔ تو اس طریقے سے انہوں نے نجم سیٹھی صاحب کے ادارے نے جس کا ایڈیٹوریل وہ لکھتے تھے، اس میں انہوں نے نجات دہندہ جو تھا وہ بنا کر پیش کیا تھا ان جرنیلوں کو، جنرل پرویز مشرف کو اور دیگر ان کے ساتھیوں کو، جنہوں نے نواز شریف حکومت کا تختہ الٹا تھا 12 اکتوبر 1999 کو۔